4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا اختتام آج پیر کو خصوصی دعا کے ساتھ ہوگا۔ دعا میں 12 لاکھ لوگوں کے شامل ہونے کا امکان۔ تفصیلات کے مطابق مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال میں منعقد ہونے والا 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع آج پیر کی صبح خصوصی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ دعا کا وقت صبح 9 بجے مقرر کیا گیا ہے۔ نماز فجر کے بعد مولانا سعد صاحب کا خصوصی بیان ہوگا۔ اس دوران وہ جماعت میں نکلنے والے لوگوں کو اس سفر میں اپنانے والے اصول، فکر رکھنے اور کرنے والے کاموں کی وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد تقریباً 9 بجے دعا ہوگی، جس کے بعد لوگ اجتماع سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ اجتماع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دعا کے بعد اجتماع سے تقریباً 2000 جماعتیں ملک بھر کے لیے نکلیں گی۔ اجتماع کے تیسرے دن اتوار کو علماء کرام نے اجتماع گاہ میں مذہبی اجتماعات سے خطاب کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد علماء کرام کے بیانات کا آغاز ہوا۔ مولانا جمشید صاحب نے کہا کہ دین کا کام صرف ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مولانا سعید صاحب نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنبھالتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے اسلام کا حقیقی پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ مولانا محمد جمشید صاحب نے مخاطب کرتے ہوئے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ اکرام کا تعارف کروایا اور ان کی دین و ایمان کے لیے قربانیوں پر روشنی ڈالی۔ خاص طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کردار اور خدمات کو واضح کیا کہ کس طرح انہوں نے نبوت ملنے کے وقت اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر قربانیاں پیش کی ہیں۔ حالانکہ یہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ کی مالدار اور بااثر عورتوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جرأت و بہادری کے لیے مشہور تھے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توانائیاں اسلام کی سرسبزی و شادابی میں صرف ہوتی رہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو قربانیاں پیش کیں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسلام کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی اور رسول کو نہیں ستایا کیا۔ مولانا جمشید صاحب نے کہا کہ قربانیوں سے سینچا گیا یہ دین ہمیں وراثت میں مل گیا، اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ جس طرح باپ کی کمائی کے مقابلہ میں انسان کو اپنی کمائی عزیز ہوتی ہے، یہی آج کے مسلمانوں کے نزدیک اسلام کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین و ایمان کی قدر دانی نصیب فرمائیں۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی و مدنی زندگی میں جن مسائل و مشکلات سے دوچار ہونا پڑا یا فتح مکہ کے وقت حضرت اکرمہ جس طرح اسلام لائے، اس پر بھی مولانا جمشید صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی اور آج کے بااثر مسلمانوں کے بارے میں توقع ظاہر کی کہ وہ بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال دین و ایمان کی آبیاری کے لیے کریں گے اور اس سچائی کو یاد رکھیں گے کہ انہیں سماج اور سوسائٹی میں جو حیثیت ملی ہے وہ ان کے مسلمان اور اہل ایمان ہونے کا نتیجہ ہے۔ انہیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ عام مسلمانوں کی حالت درست کرانے کی فکر ہونی چاہیے، جس کی 50% سے زیادہ تعداد آج نماز نہیں پڑھتی اور جو پڑھتے ہیں اس میں بھی کمی و کوتاہی ہے۔ سماج کا باشعور طبقہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے تئیں بیدار ہو جانا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جماعتیوں کی شرکت کرنے اور ان کی ضرورت کے مد نظر اجتماع گاہ پر چاروں سمت الگ الگ فوڈ زون بنائے گئے ہیں۔ برادریوں اور سماجی تنظیموں کے ذریعے چلائے جا رہے ان زونوں میں رعایتی قیمت پر کھانا اور ناشتہ مل رہا ہے۔ نہ فائدہ نہ نقصان کے فارمولے پر چل رہے ان فوڈ زون میں چائے، کولڈ ڈرنک اور پانی کی بوتل بھی سستے دام پر دستیاب ہے۔ اجتماع گاہ پہنچنے والے راستوں کا ٹریفک نظام والنٹیئرز نے سنبھال رکھا ہے۔ بھوپال، ٹاکیز، DIG بنگلہ، کروند اور اسلام نگر سے راہ پر یہ والنٹیئرز انتظامات چست و درست بنائے ہوئے ہیں۔ اس انتظام میں پولیس کا تعاون بھی ہے۔ 4 روزہ عالمی تبلیغی اجتماع کا اختتام آج پیر کو خصوصی دعا کے ساتھ ہوگا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا سعد صاحب جماعتوں کو نکلنے کا مقصد اس سفر میں اپنائے جانے والے رویے اور ان سے ملنے والی سیکھ کو زندگی میں اتارنے کی بات سمجھائیں گے۔ مولانا سعد صاحب اس کے بعد دعا کروائیں گے۔
جس کے بعد اجتماع گاہ سے ہزاروں جماعتیں روانہ ہوں گی جو پوری دنیا کے کئی ملکوں اور بھارت کے کئی شہروں تک پہنچیں گی۔ فرزندان توحید کا اجتماع گاہ پہنچنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ پیر کو ہونے والی خصوصی دعا میں تقریباً 12 لاکھ لوگوں کے شامل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگوں کے مجمع کی ضرورت کے مطابق اجتماع گاہ میں قریباً 4,500 ٹوائلٹ، 8,000 باتھ روم اور وضو کے لیے 16,000 واٹر ٹیپس لگائے گئے ہیں، جن سے ہر دن لاکھوں لیٹر پانی نکل رہا ہے۔ اجتماع گاہ پر واٹر ٹریٹمنٹ کے لیے کی گئی خاص پلاننگ کے سبب جہاں نہ پانی ادھر ادھر بکھرا دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی اس سے پھیلنے والی بدبو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ ماہر ماحولیات سید امتیاز علی اور PHE ڈپارٹمنٹ کی مشترکہ کوششوں سے یہ انتظامات ہوئے ہیں، جس میں ٹوائلٹ، باتھ روم اور وضو خانے سے نکلنے والے پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد الگ الگ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجتماع گاہ میں کیا گیا یہ تجربہ دنیا کا واحد اور انوکھا کہا جا سکتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی موجودگی سے ہونے والے AQI لیول کو بھی کئی کوششوں اور تجربے نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اجتماع گاہ میں کچرا ڈسپوز کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس سے اس انعقاد کو کلین اور گرین کا تمغہ بھی مل چکا ہے۔ ان انتظامات کے لیے اجتماع کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے۔